اللہ ایک انسان کی زندگی کا واحد ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پر انسان خود کو لا کر بالکل ہلکا ہو سکتا ہے، بالکل اس کے دل سے گلے شکوے نکل سکتے ہیں، ڈاؤٹس نکل سکتے ہیں، کنفیوژنس نکل سکتی ہیں، اوکے، اور انسان نہ خود کو تھوڑا سا مطمئن کر سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، اللہ رب العزت نے، ہم نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے دل کا سکون، تمہارے زندگیوں کی سیٹسفیکشنز، تمہاری لائف کی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری لائف اچھے سے گزرے ہر حال میں، پھر چاہے ظاہری طور پر برا حال ہو یا اچھا حال ہو، دونوں طریقوں میں، دونوں حالتوں میں تمہارا دل مطمئن رہے، تو میرے ساتھ رہنا، میرے ذکر کے ساتھ رہنا، میری یاد سے رہنا، میری یاد کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا، میری عبادتوں میں مصروف رہنا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں پتہ دیا ہے۔ تو آج جو بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اس سے جا کے اس کے دل کی کیفیت پوچھو، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہاں یار، قرآن میں یہ جو آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سٹوریز بتائے گا کہ میری لائف پہلے ایسی تھی، پھر ایسی تھی، نہیں آ رہا تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، لیکن سکون تب ملا، اللہ کو پہچانا، اللہ کے لیے گناہوں سے منہ موڑ، اللہ کے لیے لائف کو چینج کیا۔ اب مجھے جب پتہ چل گیا کہ میری زندگی آخرت کی زندگی ہے اصل، اور جب میں نے اس دنیا سے اپنا رخ موڑ لیا، اپنی سوچ چینج کر لی، تو میرا دل مطمئن ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ تو اب مانتے ہو نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اللہ لا الہ الا، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ بھئی جب کائنات کو وہ سنبھال رہا ہے، جب وہ موت سے پاک ہے، یہاں دنیا کے سارے خدا موت سے پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی سورج کو اپنا خدا کہہ رہا ہے اور یہ بلیو رکھتا ہے کہ جی سورج کے پاس بہت بڑی پاور ہے، وہ دنیا کو تہس نہس کر سکتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا زمین کے قریب آ گئی تو سارے جل کے راکھ ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، ڈرو اس سے۔ یہ تو خود مخلوق ہے۔ تو یہی سورج غائب بھی تو ہوتا ہے، رات کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ وہ خدا جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جو اپنی گمی اپنے ساتھ لے جائے، اپنی کوالٹیز اپنے ساتھ لے جائے، بالکل غائب ہو جائے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے نا، ہمارا رب تو قدرتوں کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ بیج زمین میں ڈالو گے، وہ رب اس بیج سے درخت بنا کے دکھائے گا۔ ظاہری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، ہاں جنت میں دیکھے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کا خدا تو غائب ہو گیا۔ پھر اگر کوئی انسان پتھر کو اپنا خدا کہہ رہا ہے، ایک ایسا پتھر جسے وہ خود تراشتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ خدا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے، کیا کچھ کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، لیکن نہیں ہے کچھ، اللہ ان پر رحم کرے، کچھ لوگ ہیں، لیکن ہمارے خدا کے سامنے کوئی عقل نہیں دکھا سکتا۔ ایک دفعہ اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ میں اس خدا کو چیلنج کرتا ہوں جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جو ریئل ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، گیا۔ شیطان نے چیلنج کیا، ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر۔ فرعون نے چیلنج کیا، ہمیشہ کی ذلت رسوائی آج تک جل رہا ہے۔ قارون نے چیلنج کیا، اپنی دولتوں میں اور شہرتوں کے نشوں میں آج تک زمین کے اندر جائے جا رہا ہے، نکالنے والا ہے کوئی؟ تھی اس کے پاس کوئی ایسی دولت جو وہ باہر چھوڑ کر گیا ہو، وصیت لکھ کر گیا ہو کہ یار میں جب زمین میں دھس رہا ہوں تو یہ دولت خرچ کر کے مجھے باہر سے نکال لینا؟ پراؤڈ تو بڑا تھا اس کو کہ میرے پاس اتنے خزانے، میں بلینئر، میں ملینئر، میں ٹریلینئر۔ ابے جس نے دیا ہے اس کا شکر کر، اس کے خزانے لامحدود، تجھے اور بھی دے گا، اس کے دیے ہوئے سے اکڑ اور غرور کیوں کرتا ہے؟ یہی آج کل کے انسانوں کی مینٹالٹی بن چکی ہے۔ اللہ سے مانگ مانگ کر ایک چیز اویل کرتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو استعمال کر کے دنیاوی رب بننے کی کوشش کرتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن سے پیچھے قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ قرآن
یار مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیسے کروں، میں کیسے پڑھوں؟ یو مین ٹو سے اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، ہاں؟ اور وہ دنیا جو تجھے دھوکہ دینے کے در پہ ہے، وہ دنیا جو کمانے میں تیری محنتیں نچوڑتی ہے، وہ دنیا جو پل بھر میں تیرے لیے حسین تو پل بھر میں تیرے لیے ڈراؤنی ثابت ہوتی ہے، اس دنیا میں تو جا کے اسے ٹائم دے کے اس سے دل لبھا رہا ہے. وہاں ٹائم ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم ہے، وہاں کے سارے راستے بھی سمجھ آ گئے، وہاں دل بھی لگ رہا ہے. اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لوگوں کی وہ باتیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے، سٹریس میں ڈال دیتی ہیں، اس کی مینٹالٹی کو سٹک کر دیتی ہے، جکڑ دیتی ہے، وہ باتیں ہم سنتے ہیں اور ان باتوں سے ہم سٹریس تک لے لیتے ہیں. اور اللہ کی وہ باتیں جو سننے سے انسان کا دل، دماغ، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ظاہری، اور دنیا سمجھ آتی ہے، آخرت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. دنیا کیسے کمانی ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، عزت کیسے کمانی ہے، اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، طور طریقے بتا رہا ہے. جو رب تیری بھلائی کے لیے تجھے انسٹرکٹ کر رہا ہے، تجھے کچھ ٹاسک دے رہا ہے تاکہ عزت اویل کر سکے، دولت اویل کر سکے، کامیابی اویل کر سکے، رب کو ساتھ لے سکے، اپنے قدموں کو مضبوط کر سکے، اس رب کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. فرعون کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا نا، قارون کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، شیطان کے پاس بھی تو ٹائم ہی نہیں تھا نا، اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا تھا اس نے. ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اوکے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز. ساری دنیا کی ساری مخلوق یہاں ایٹ اے ٹائم سب زنا کریں، شرابیں پئیں، اللہ کو للکاریں، او خدا دیکھ ہم نے تیری زمین کو ظلم سے بھر دیا، دیکھ ہم نے تیری زمین کو بے حیائیوں سے بھر دیا، دیکھ تیری حدودوں کو کراس کر دیا. شرک، تجھے شرک پہ غصہ آتا ہے نا، دیکھ ساری دنیا شرک میں انوالو ہو گئی ہے. اللہ کو کیا مسئلہ ان ساری بےہودگیوں سے، ان سارے اندھیروں سے، ان سارے گند سے، اور یہ جو انسانیت بغاوت پر اتر آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز، I don't damn care، مجھے فرق نہیں پڑتا انسانیت کی گمراہیوں سے، گناہوں سے. کن فیکن، اب بھی کہنا ہے زمین الٹ جانی. اکڑے، بڑے بڑے فرعونوں کی اکڑے ٹوٹی ہیں. یہ آج کل کے مسٹنڈے، یہ آج کل کے لڑکا لڑکی لوگ، ان کی اکڑ توڑنا تو یہ تو دنیا ہی توڑ دیتی ہے، اور دنیا کے 2-4 لوگ ہی ان کی اکڑ توڑ دیتے ہیں. خدا کو چیلنج کرنا تو کفر اور شرک کی اخیر لیول ہے نا، اتنی ہمت ہی ہم میں نہیں ہے. تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے گناہوں سے، آپ کے تکبر سے. تکبر تو سوٹ ہی اللہ پہ کرتا ہے. مانگنے والے پہ جو مانگ کے جو کسی سے لے رہا ہو اس پہ تکبر سوٹ کرتا ہے؟ نہیں. جس کی اپنی ملکیت ہو نا وہ تکبر کرے تو بندہ کہے کہ ہاں یار یو ڈیزرو. تو رب کا سب کچھ ہے بھائی، اگر وہ متکبر ہے نا تو وہ پازیٹیو وے میں ڈیزرو کرتا ہے تکبر. ہم نہیں کرتے نا، ہم تو محتاج. لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں پر نعمتیں کر کے انہیں جتلایا نہیں، ان پر احسان نہیں کیا، بلکہ ان سے صرف کہا اچھے سے رہو، اور یہ اس لیے رہو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے دوسرا بندہ محفوظ رہ سکے. آج جب دنیا بگڑتی ہے تو کیا انسانوں کے بگڑنے سے، دنیا کے بگڑنے سے نیک لوگوں کا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہوتا؟ فری میں نہیں چلے جاتے؟ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، چپ چاپ رہ رہا ہوتا ہے، کوئی تیسرا چوتھا بندہ اس کی زندگی میں ٹانگ اڑا کے اسے برباد کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز نہیں پسند. وہ گناہ کر کے لذت لے کے چلا جائے گا، دوسرا بندہ استعمال ہو کے ساری زندگی خود کو کوستا رہے گا. یہ مینٹالٹی غائب ہے.
میرا نوجوان 2-4 کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پر نہیں دکھائی دے رہے بس ان کے بیچارے. ادھر آؤ، یہ مردانگی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اس پہ بات کرو، پھر اس کو ٹائم دو. میں مانوں مسلمان ہو نا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تو صحیح مسلمان بن کے دکھاؤ. معاشرے کو سکوپ چل رہا ہے بھائی، جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، تو جس بندے کے پاس وہ سپلائی ہو نا کہ جو مارکیٹ میں کم ہو، شارٹیج ہو، اس کی دکان اچھے سے چلتی ہے. برو آج پوری دنیا میں اچھا انسان شارٹ ہے، ریئل پیور مسلم شارٹ ہے یا بہت کم ہے. تو وہ اس پر فوکس کر کے اس میں کیریئر بنا کے ایک اچھا مسلمان بن کے اللہ کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ، لویلٹی کے ساتھ زندگی گزار کے آپ پوری دنیا کو حیران ہو. یہ اللہ والے اخلاق جو بھی اپنائے گا دنیا افیکٹ ہوگی اس سے. سچ اٹریکٹ کرتا ہے، خود مختاری اٹریکٹ کرتی ہے، ایک اللہ کی عبادت لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں دلائل ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی ایسی دلیلیں دی ہیں کہ ساری دنیا ان دلیلوں کے سامنے بے بس، چوپٹ، پہلے سے ہی ہار مانی ہوئی ہے. سب نے قرآن نے ہوا سب. ایک آیت اس جیسی لا کے دکھاؤ. اپنے خدا بھی ساتھ میں لا لو، یار دوست، اور وہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ان کو بھی ساتھ میں لاؤ، آئنسٹائن کے پوری نسل کو ساتھ میں لاؤ، بل گیٹس کو بھی بٹھاؤ، دولتیں خرچ کرو، شعور استعمال کرو، شاعروں کو بھی بلاؤ. جیسی ڈیپتھ ہو، قرآن جیسا نالج ہو، قرآن جیسی معرفت ہو، اس کی آیتوں جیسا سکون ہو. ساری دنیا ایک آیت کی مار ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہے. اینی ہاؤ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے نا. میں تو سیکھ رہا ہوں الحمدللہ. یہ باتیں کر کے میں وہ کانفیڈنس لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھو اپنے مطلب کے لیے تم لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں. تم بھی کرو. ہم لوگوں کے ساتھ یار تھوڑا سا ایسے ریئل رہنے میں مزہ آتا ہے. اللہ لوگ کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں ایسے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے. پہلے شروع میری بھی عادت تھی، پھر میں نے کہا ہو تو انسان ہی یار، تم لوگوں سے کیا شرمانا ہے نا، تم لوگوں سے کیا ڈرنا. ایک دفعہ میں اسپیچ کرنے گیا، پہلی دفعہ یونیورسٹی میں، تو میں نے کہا یا اللہ پہلی دفعہ ہے، تیری بات بولنی ہے. کھڑا رہا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یار یہ تو بہت اچھا بول رہا ہے، یار یہ تو اڑ رہا ہے. میرا نمبر آیا، میرا اسٹیج پہ جانے سے پہلے ٹانگیں کانپ رہی، زبان لڑک رہی، نالج سٹک ہو گیا. اور السلام علیکم السلام علیکم. پانی کا پانی دو. دل تھوڑ دل دھڑک رہا ہے. میں کہوں یار یہ کیا ہے. اس وقت میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ایک حق کی بات کہتے ہوئے اتنی کمزوری، اللہ کے بندوں سے اللہ کی بات کرتے ہوئے اتنا لوور کانفیڈنس. نہ برو نہ، کچھ ایسا کر کہ جس سے یہ لوگوں کی نظروں کا خیال کہ یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، وہ دیکھ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے بھائی، ٹونٹ مارے گا. وہ دیکھ پین اور کاپی پکڑی ہوئی ہے، تیرے پوائنٹس نوٹ ہو رہے ہیں، یہ نکلے. صحیح نہیں. بات کہاں سے کہا، میں نے آپ کہا تھا ہم گپ شپ لگائیں گے نا. تو صبح و شام کا جو ٹائم ہے نا، یہ مختص کر لیں اللہ کے لیے، کہ صبح بھی آپ نے اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اللہ سے جڑے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے، روزانہ ڈیلی بیسس میں. اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. واللہ جو صبح آپ اللہ رب العزت کے ذکر سے سٹارٹ کرو گے، اس میں آپ چستی فیل کرو گے. جو صبح آپ اپنی مرضیوں سے اور موبائل فون کی سکرینز کو سامنے رکھ کر سٹارٹ کرو گے، اس میں آپ اتنے سست رہو گے، دن سے رات آ جائے گی، آپ کو سمجھ تک نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کیا. تو روٹین بناؤ.
میری بھی واللہ اپنی روٹین پر سارا فوکس ہے، سارا فوکس اپنے روٹین پہ ہے. نیکسٹ ٹاسک وہ نہیں بتاؤں گا، تو تھرڈ ٹاسک وہ بھی نہیں بتاؤں گا، فورتھ ٹاسک وہ بھی نہیں بتاؤں گا. لیکن ہے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے 4-5 ٹاسک سیٹ کیے ہوئے ہیں. یہ پہلا ٹاسک ہے اپنی روٹین کو بالکل مینٹین کرنا، استقامت لینا، کیونکہ اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو، کم ہو، لیکن مشکل اردو اعتدال سے ہو، ہمیشہ ہو. ٹھیک ہے.